بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الحج میں اب ہم لوگ باب حرمت مکہ یہاں سے پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 214 ہے، اور بعض دیگر نسخوں میں 270 حدیث نمبر ہوگی، جو خاص کر پی ڈی ایف کے نسخے ہیں. چلیے شیخ شروع کریں. باب حرمت مکہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فيبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي. لم يحل القتال، لام کو جب شدہ دے رہے ہیں تو فتحہ دیں گے. اچھا. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل إلا ساعة من النهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختل خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا إذخر. يا شيخ، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: إلا الإذخر. واليقين الحداد. أيوة. و
بس ہے شیخ. القرین. جی جی جی، ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد والی حدیث کیا ہے. اللہ تعالی علی باب ما خیر یجوز خلقہ قتلہ، سیدنا ایک محمد ہاں وعلی آلہ وہ ایک اجمعین. دوسری چیز شروع ہو رہی ہے، باب ما یجوز قتلہ. پہلے فی الحال یہاں تک دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اگر وقت کی گنجائش ہوگی تو پھر مزید پڑھ لیتے ہیں. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ کتاب الحج میں عمدۃ الاحکام للامام المقدسی، اس کتاب سے ہم لوگ کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، اور اس میں باب حرمت مکہ، یہ ایک ضمنی باب ہے، اور اس کے لیے جو حدیث لائی گئی ہے یہاں پر اس کا حدیث نمبر ہے 214. وہ حدیث جیسا کہ ابھی پڑھی گئی ہے، یہ تھی حدیث ابو شریح خویلد بن عمرو الخزاعی سے. وہ روایت کرتے ہیں، وہی اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مکے کی حرمت سے متعلق ہے. اور انہوں نے چونکہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ساری چیزیں بیان کر رہے تھے وہ سامنے حاضر تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ حدیث روایت کی. اور بالخصوص یہ حدیث جب روایت کی اور ذکر کیا، اس کے ذریعے سے نصیحت کی ایک عین اور ایک مناسب وقت میں. وہ کب؟ جب کہ عمرو بن سعید بن العاص، یہ دولہ امویہ میں، یہ مدینے پر یزید بن معاویہ کے گورنر تھے. مدینے سے مکے کے لیے انہوں نے جیش بھیجا، فوج بھیجی، اور اس کا مقصد یہ تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مقابلہ کرنا، مکے میں جا کر مقابلہ کرنا مقصود تھا. جب ابو شریح خویلد بن عمرو الخزاعی رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا کہ فوج بھیجی جا رہی ہے وہ بھی مکے میں لڑنے کے لیے، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں اس کو میں ان لوگوں تک پہنچاؤں. اس مقصد سے وہ عمرو بن سعید جو مدینہ کے والی تھے یزید بن معاویہ کے، وہ ان کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ صحابی جو ابو شریح تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے امیر آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سنائیں. تو آپ نے وہاں جا کر ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی، اور کس موقع پر انہوں نے یہ حدیث سنی وہ بھی انہوں نے بیان کیا. کہا کہ جب مکہ فتح ہوا اس کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطاب کیا، اللہ کی تعریف بیان کی، حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد کہا مکہ یہ عظمت والا شہر ہے، حرمت والا شہر ہے، یہ اب سے نہیں، جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا اس وقت سے اس کی عظمت اور حرمت ہے. اب یہاں پر خون خرابہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مختصر وقت کے لیے، ایک مختصر گھڑی کے لیے اجازت دی گئی تھی جب مکہ فتح ہو رہا تھا اس وقت. لیکن اب اس کی حرمت جیسے تھی ویسے ہی واپس باقی ہے اور رہے گی. یہاں پر کسی کو خون خرابہ، لڑائی جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بعض لوگوں کا قتل کروایا جیسے ابن الاخطل وغیرہ کا، تو اس کے ذریعے سے کوئی آدمی یہاں پر خون خرابہ کرنے کے لیے ایک رخصت نہ ڈھونڈے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر، ایک خاص وقت کے لیے، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی یہاں پر. اس کے بعد اس کی حرمت پھر سے واپس ایسے ہی ہے جیسے پہلے دن سے ہے. یہ بات جا کر انہوں نے فوج جو مکے کی جانب روانہ ہونے والی تھی، اور ان کو جو اس فوج کو جو روانہ کرنے والے مدینہ کے گورنر تھے ان کو جا کر یہ بات انہوں نے سنا دی، ان تک پہنچا دی.
اب لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ تو حدیث پہنچانے گئے تھے، حدیث کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرنے گئے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں کہ جب وہ عامر ابن سعید نے یہ حدیث سنی تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے حدیث تو سنایا، لیکن یہ جو حدیث ہے اس کے ذریعے سے کسی گنہگار کو یا کسی کا قتل یا خون خرابہ کر کے بھاگنے والے کو حرم پناہ نہیں دیتا. یہ ان کے اپنے ذہن سے انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں اس کی تاویل کی یا اس کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کی اس امیر نے، عامر بن سعید بن العاص نے. اب یہاں پر اس حدیث میں کئی کچھ الفاظ ہیں، اس کو پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. ان یسفک بہا دمن، سفک الدماء کہتے ہیں خون بہانے کو. یہ سفک کا جو لفظ ہے وہ صرف دم کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، یہ پھر پانی کے ساتھ استعمال نہیں ہوگا. اس کے بعد لا یعید، یہ تو معلوم ہے لا یجیر پناہ نہیں دیتا ہے. لا یعضد بها شجرۃ، یہاں پر حدیث میں دیکھیے جو الفاظ آئے ہیں ولا يعضد بها شجرة من كان لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. لا يعضد بها شجرة، عضد القطع کہتے ہیں، کاٹ کرنے کو، اڑا دینے کو. شجرہ تو شجرہ معروف ہے. اس کے بعد اور کوئی لفظ یہاں پر دیکھیے، یہاں مزید اس حدیث سے کئی مسائل مستنبط ہو رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ علم کا فائدہ جب اس کی ضرورت ہو تو اس وقت زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. ایسا علم ہی فائدہ مند ہے، خود انسان کے لیے، اس کی آخرت کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے. جب ایک حدیث معلوم ہو اور اس کو بروقت پہنچا دیا جائے تو گویا کہ یہ تبلیغ کی ذمہ داری بھی مکمل ہو گئی، اور جو آدمی جن کو یہ نصیحت کرنا چاہ رہے تھے یہ بھی کام مکمل ہو گیا. اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ولاۃ الامور کو، ولی الامر کو نصیحت کرنا چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے لوگوں کے سامنے کھڑ کے ان کو خطاب کیا جائے، ان کو ایڈریس کیا جائے یا ان کو برا بھلا کہا جائے. جس طرح انہوں نے جا کر ان سے اجازت مانگی، جا کر حدیث سنائی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام تو ہو گیا. اب اس کے بعد وہ جو ذمہ دار تھے، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے جائیں گے کیونکہ حدیث ان تک پہنچ چکی. اس کے بعد اس حدیث میں جو دیگر مسائل کا استنباط ہو رہا ہے، اس میں کوئی بھی خطاب آپ کرتے ہوں تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، حمد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا چاہیے، جیسا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن کیا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بات کہی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اگر سچے معنی میں کوئی انسان مومن ہو تو وہ ایسے سارے کاموں سے دور رہے گا. جو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کو معظم محرم قرار دیا، وہاں پر ایسے کوئی خون خرابہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اچھا، اسی طرح اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مکے میں خون خرابہ کرنا، خونی کوئی بھی لڑائی ہو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ مکے کی حرمت کے خلاف ہیں. اس کے بعد یہاں پر جو دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 215 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے. اس حدیث کو بھی ہم لوگ مکمل پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بعض دیگر مسائل ہیں یہاں پر، اس کو ہم لوگ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے، لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. مکہ جب فتح ہوا
وہاں تک مکہ فتح ہونے تک جو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ جاتے تھے، ہجرت کرتے تھے، اس کو مہاجر کہتے تھے۔ ہجرت کرنے والوں کی عظمت، فضیلت، یہ ساری چیزیں نصوص میں، قرآن و حدیث میں واضح ہیں۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ دارالاسلام ہو گیا، دارالحرب نہیں رہا، تو ایسی صورت میں اب اس کے بعد ہجرت، یہاں سے کوئی انسان مکہ چھوڑ کر جائے، وہ کہے کہ میں ہجرت کیا مکے سے مدینے کی طرف، تو یہ نہیں ہوگی۔ یہ بات اب ہجرت کا دور ختم ہو گیا۔ یہ خاص طور پر اس وقت کے لیے کہا گیا جب صحابہ کرام اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہ رہے تھے۔ اب چونکہ مکہ خود دارالاسلام ہو گیا، اب وہاں سے مکہ چھوڑ کر جانے والوں کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن جہاد تو کرنا ہے، جہاد بھی باقی ہے، اور نیت بھی، جہاد کی بھی نیت آدمی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے اور اللہ تعالیٰ اس سے اسلام کی خدمت لے، تو پھر یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اگر جہاد میں نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نکلو فوراً۔ استنفار کہتے ہیں جہاد کے لیے نکلنے کو، جہاد کے لیے نکلنے کا آپ سے مطالبہ کیا جائے اس کو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی مکے کی حرمت کے تعلق سے جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، وہ انہوں نے بھی نقل کیے ہیں۔ بات وہی ہے، تقریباً دونوں میں مشترک ہی باتیں ہیں کہ اس میں مزید لا ينفر صیدہ کے الفاظ آئے ہیں کہ یہاں نہ کوئی درخت کاٹا جائے گا، اور اسی طرح کوئی شکار اگر ہے اس کو وہاں سے بھگایا بھی نہیں جائے گا، اور نہ ہی کوئی چیز پڑی ہو اس کو اٹھا سکتے ہیں، سوائے اس آدمی کے جو وہ گم شدہ چیز کو اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ حرم کے لقط کو اٹھائیں اور اس کو وہاں ایک جگہ پہنچائیں، وہاں جا کر جس آدمی کی بھی کوئی چیز گمی ہو وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر وہ لوگ ہی اٹھائیں گے۔ دیگر لوگوں کو حرم میں کوئی چیز نہیں اٹھانا چاہیے، یہ مکے کی حرمت کا تقاضا ہے۔ لا یختلا خلاہ، اس کے اندر ایک لفظ ہے لا یقطع، یہ یختلا کے بھی معنی جو ہے کاٹنے کے ہیں۔ الخلا کہتے ہیں، الخلا کہتے ہیں الکلا کو، یعنی گھاس، جو تازہ گھاس ہے اس کو بھی نہیں کاٹا جانا چاہیے۔ حضرت عباس نے وہاں پر یہ بات کہی، اے اللہ کے رسول، یہاں ہمیں اذخر، یہ جو درخت ہے، اس کو کاٹنے کی اجازت دیجیے۔ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ، القین یہ کہتے ہیں حداد کو، لوہار کو، اس کی لکڑیاں جلا کر آدمی لوہے کو نرم کرے گا تو اس سے لوہار کو بھی مدد ملے گی، اور گھروں کے لیے، مطلب گھروں میں چھتوں پر استعمال کرنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استثناء کا مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے رسول اس کی اجازت دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا الاذخر کہا۔ تو اگر آدمی یہاں پر کوئی چیز اکھاڑنا چاہتا ہے، کاٹنا چاہتا ہے، خاص طور پر کوئی درخت، کوئی گھاس پھوس، تو یہ ساری چیزیں حرمت کا تقاضا کرتی ہیں، یہاں کسی بھی چیز کو اکھاڑنا نہیں چاہیے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو، مفہوم کو سامنے رکھنے کے بعد بعض چیزیں یہاں پر ذکر کرنا مناسب ہے کہ اگر کوئی انسان قتل کر کے آ کر حرم میں پناہ لیتا ہے تو کیا اس کا قصاص وہاں پر نہیں لیا جائے گا یا لیا جانا چاہیے؟ اب یہاں جمہور کا تو یہ خیال ہے کہ ان کا قصاص یہاں سے لیا جانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ یہاں پر یہ بیت حرمت والا ہے، یا یہ یہاں پر کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مستثنیٰ انہوں نے اس کو بتلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِينًا، اگر
کوئی آدمی یہاں پر داخل ہو جاتا ہے تو یہ پرامن ہو جاتا ہے. تو اس طرح اس کا استدلال کرتے ہوئے بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر اس کا قصاص نہیں لیا جانا چاہیے. تو یہاں پر اختلاف ہے کہ کوئی آدمی اگر آ کر یہاں پناہ لیتا ہے حرم میں اور قصاص اس کا لیا جانا چاہیے نہیں لیا جانا چاہیے، اس میں اختلاف ہے. بعض محدثین نے بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو حرام ہے، یہاں تو لیا ہی نہیں جانا چاہیے کیونکہ من دخلہ کان آمنا. اب بعض دیگر ائمہ نے کہی کہ یہاں پر اس کا قصاص لیا جائے گا، اور امام مالک امام شافعی اس کی طرف گئے ہیں کہ قصاص یہاں پر لیا جائے گا. امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا کہنا ہے کہ یہاں نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کے بجائے کچھ ایسی ترتیب کی جائے گی کہ وہ وہاں سے نکل جائے. ایک انسان جو قتل کر کے آیا ہے وہ وہاں سے نکل جائے، کوئی ایسی کارروائی کی جائے گی. تو اس کے بعد وہ حرم سے باہر نکلے تو اس پر جو ہے حد کا نفاذ ہوگا. اب جن لوگوں نے کہا کہ یہاں پر حدود جاری کیے جانے چاہیے، انہوں نے اس بات کی دلیل لی کہ ابن اختل کو کعبے کے پردے سے لٹکنے کے باوجود اس کو مارا گیا تھا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر جو آدمی اس طرح بھاگ کر آئے گا اس کا قصاص لیا جائے گا. یہ بات امام مالک اور امام شافعی نے کہی. اس کے بعد اب صحیح بات یہ ہے کہ یہاں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ حرم پہ اپنی عظمت یا اپنی کیا کہتے ہیں اپنی قوت اور اپنی طاقت بتانے کے لیے ہتھیار کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں اور حرم میں لوگوں پر وار کر دیتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، کسی پر شوٹ کرتے ہیں، کسی پر گولی چلاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو حرمت حرم کے اندر جنہوں نے قتل کا ارتکاب کیا تو پھر ان کے ساتھ بدلہ لیا جائے گا، یہ بالاتفاق ہے. کیونکہ اگر کوئی آدمی حرم کے اندر ہتھیار لے کے آ جاتا ہے اور وہ کسی کے اوپر وہاں پر گولی چلاتا ہے یا خون خرابہ کرتا ہے، تو پھر اگر ایسے آدمی کو نہیں روکا جائے گا تو یہ سارے انسانوں کے لیے وہاں پر زیارت کرنے جو لوگ بھی جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں یا مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے، ان سب کے لیے وہ تو ایک خطرہ بن جائے گا. تو اسی لیے جو آدمی حرمت حرم کی خود سے وہاں پر حرم میں پہنچ کر حرم کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھے گا، وہاں کسی پر وار کرے گا تو اس کو بالاتفاق اس کو ختم کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا اور بروقت اس کے ہاتھ روکے جائیں گے، اس کے ہاتھ پکڑے جائیں گے. یہ بات سب کے پاس متفق علیہ ہے. صرف جو اختلاف ہے کہ کوئی آدمی باہر قتل کیا، حرم کے باہر اس نے گناہ کیا، قتل کیا، اس کے بعد آ کر حرم میں پناہ لے رہا ہے، تو اس کو قصاص کے لیے اس کو وہیں پر حد جاری کی جائے گی نہیں کی جائے گی، اسی میں اختلاف ہے. تو بعض ائمہ کا کہنا ہے کہ وہ کی جائے گی، بعض ائمہ کا کہنا ہے کہ نہیں، اس کو ایسی کوئی ترتیب کی جائے گی کہ جس کے ذریعے سے وہ خود مجبور ہو کر حرم سے باہر نکلے، پھر اس کے بعد حرم سے باہر نکلنے کے بعد اس کو اس کے اوپر حد کا نفاذ ہو. بہرکیف یہ حرم کی حرمت کا جو آدمی لحاظ نہ رکھے اس کو وہاں پر اسی وقت سزا دی جائے، پکڑا جائے، اس کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ وہ آئندہ اس طرح کی کوئی آدمی حرکت نہ کرے کہ حرم کے اندر لوگوں کو تکلیف دینے کا باعث بنے. یہ چیز بالکل متفق علیہ. اس کے بعد یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے سے کوئی سبزی وغیرہ وہاں پر اگاتا ہے تو پھر کیا وہ بھی اس کو اکھاڑ سکتا ہے یا نہیں؟ کیا مشائخ؟ سبزی ڈال دیا کوئی حرم کی زمین میں تو کیا وہ اس کو نکالے گا نہیں نکالے گا؟ سبزی شاید تو وہ خود ہی سے اگاتا ہے تو پھر نکالنے میں کیا حرج ہے شیخ؟
اور کوئی جواب دے دیں گے؟ جی مشائخ. تو بہرحال یہ اس پر ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر جو آدمی اپنے طور پر لگایا ہے وہ اس کو نکالتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں، جیسے کوئی بھی آدمی سبزی لگا دیا، اب اس کا وقت ہو گیا تو وہ اس کو نکالے گا. اگر اس طرح کوئی آدمی لگاتا ہے اور وہ نکالتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو عام گھاس پھوس اٹھتی ہے، جو اپنے طور پہ کچھ جنگلی کانٹے یا جنگلی درخت بھی اٹھ جاتے ہیں تو اس کو نہیں کاٹا جائے گا. یہ اس میں راجح مسلک ہے. بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی الحمدللہ ولی صاحب. تو یہ دو حدیثوں پر آج ہم لوگ اکتفا کر لیتے ہیں. کل باب ما یجوز قتلہ، یہ عنوان انشاءاللہ کل ہم لوگ باب کل پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہاں تک آج کی میٹنگ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اگر یہاں کوئی بات وضاحت طلب رہے تو اس کو پوچھ لے سکتے ہیں، تاکہ یہ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے جو 1-2 منٹ کا وقت ہے شاید وہ کام میں آ جائے. جی مشائخ. درس سے ہٹ کے ایک چھوٹی بات کہنا چاہ رہا تھا میں. اچھا فرمائیں شیخ.